اب وقت آ گیا خیبر پر حملہ کرنے کا. مسلمان تعداد میں 1500 ہیں، 10,000 یہودیوں سے مقابلہ ہے. پہلا قلعہ فتح کرنے کے لیے مسلمانوں نے 2 سے 3 دن جنگ کی، لیکن پہلا قلعہ فتح ہونے کو نہ آیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات فرمایا کہ صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے. صحابہ کرام ساری رات سو نہ پائے کہ یہ مقدر کس کا جاگے گا اور کس کے ہاتھ میں جھنڈا آئے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی بھر کبھی اقتدار کی اور عہدے کی خواہش نہیں ہوئی سوائے خیبر کے رات کے، کہ جب حضور نے فرمایا تھا کہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو صبح اس قلعے کو فتح کر کے دکھائے گا. صبح ہوئی، تمام صحابہ کرام موجود تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا این علی، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ آپ آشوب چشم کی مرض میں مبتلا ہے. فرمایا بلاؤ علی کو. جب حضرت علی کو بلایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لواب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا. آپ اسی وقت سے احتیاط ہو گئے اور آپ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری آنکھوں میں پہلے سے بھی زیادہ روشنی آ گئی. اور حضور مولا کائنات نے فرمایا حضور میں ان سے تب تک جنگ کروں گا جب تک یہ ہم جیسے نہیں ہو جاتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی جاؤ بہادری کے ساتھ لڑنا، لیکن میری بات یاد رکھنا کہ پہلے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا. اگر ایک شخص بھی تمہاری دعوت دینے سے اسلام قبول کر دیتا ہے تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے سرخ گھوڑوں سے بھی بڑھ کر ہے. سرخ گھوڑا اس وقت بڑا مالدار بندہ ہوتا تھا جس کے پاس سرخ گھوڑا ہوا کرتا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ ایک شخص کا راہ راست پر آنا اور اسلام قبول کرنا یہ کئی سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے. حضور مولا کائنات نے خیبر کے پہلے قلعے پر حملہ کیا اور آپ کے مقابلے میں آنے والا وہ شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس 1000 بندوں کی طاقت تھی، حضرت علی اس کے مقابلے میں آئے تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کو زمین بوس کر دیا. اور یہیں سے آپ کا لقب وہ بڑا کہ آپ بہت بڑے جنگجو کو آپ نے چاروں شانے جت کیا اور اس کے بعد خیبر کے پہلے قلعے کو فتح کیا. اس